اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میرے خیال میں بالکل شہد جیسی میٹھی میٹھی آبھاس اور جی چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم مغنی کی جو بحث پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کب نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں جو پکا ہو۔ قانون میں پھر کچھ گنجائشیں، کچھ لچک ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر علماء اصول نے بھی کہا ہے ما من عام الا وقد خص، کوئی ایسا عام نہیں مگر یہ کہ اس کو تخصیص لگتی ہے۔ اس کو فقہ پہ فٹ کریں، بھائی ہر بالغ عاقل پر روزہ واجب ہے یا نہیں، لیکن اگر بیمار ہو تو، سفر میں ہو تو، بوڑھا ہو تو، ذوالعطاش ہو تو، ٹھیک ہے، تو استثناء لگ گیا۔ اچھا جی، اب اصل نماز میں تو گنجائش نہیں ہے کوئی بھی، لیکن نماز میں رکوع سجدہ لازمی ہے یا نہیں؟ جو غرق ہو رہا ہے اس کے لیے رکوع سجدہ لازمی ہے، وہ صرف ایک تکبیر کہے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز 4 رکعتی ہے، ظہر عصر عشاء، سفر میں 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، خمس دینا واجب ہے، لیکن اگر خمس کی 1 تاریخ سے پہلے پورا مال ڈوب گیا تو بہرحال عام طور پر ما من عام الا وقد خص۔ تو اب چلتے ہیں نحو کی طرف۔ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر نکرے کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کتنے موارد ہیں؟ اس میں یوں سمجھے کہ 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ نے بہت کم موارد ذکر کیے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر نکرے کو مبتدا بنانا جائز ہے ان میں سے بھی بہت سو کو انہوں نے نکال دیا۔ فرض کریں 10 جگہ پر مبتدا نکرہ بن سکتا ہے، انہوں نے 2-2.5 مورد بیان کیے، باقی بیان نہیں کیے۔ اور بعض نے پھر بہت زیادہ بیان کیے، یعنی 10 تھے انہوں نے 20 بنا دیے۔ کہتے ہیں جو 20 بنائے ہیں اگر ان پر ہم گہری نظر کریں گے تو وہ آپس میں تداخل کرتے جائیں گے، پھر کم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مثلا جیسے ہم نے حال کی کل پرسوں قسمیں پڑھی، ایک حال لازمہ تھا، ایک حال منتقلہ۔ حال لازمہ کے 3 مورد تھے، تو وہ ہم حال کے اقسام میں ذکر نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ حال کی فی الحال 2 قسمیں ہیں، لازمہ منتقلہ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حال کی 5 قسمیں ہیں، منتقلہ پھر لازمہ کی یہ 3 قسمیں۔ تو بعض ایسے ہیں۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو تحقیق کی، مجھے جو موارد علم نحو میں ملے ہیں وہ 10 مورد ہیں جہاں پر نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ان 10 موارد میں سے آج آپ انشاءاللہ العزیز 4 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کتنے پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے، اور زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ 6 پڑھیں گے۔ وہ 4 جو آج پڑھیں گے پھر ان کی شکیں نکلتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان تمام شکوں کو ایک ہی حساب کریں گے، کیونکہ ایک ہی کی اقسام ہے نا، تو ہم اس کو ایک ہی حساب کریں گے۔ سب سے پہلی شک جناب ذیشان صاحب یہ ہے کہ وہ نکرہ موصوف بنے، تو وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ موصوف بننے سے اس نکرے کا دائرہ جو وسیع تھا وہ اب کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب موصوف کی پھر 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 3۔ یا صفت لفظاً ذکر ہوگی، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، عبد نکرہ ہے، مومن اس کی صفت ذکر ہوئی ہے، یا وہ صفت تقدیر میں ہوگی، نظر نہیں آئے گی، لیکن جب معنی پہ غور کریں گے تو آپ کہیں گے یہاں پر کوئی چیز مثلا یہ کہ وہ موجود ہے۔ اور یا پھر یہ ہے
کہ وہ صفت کی معنی جملے سے سمجھ میں آئے گی، لفظاً بھی موجود نہیں ہوگی، تقدیراً بھی نہیں ہوگی، لیکن جب جملے پر ہم نظر کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہاں پر یہ معنی ہونی چاہیے۔ مثالیں میرے خیال میں تطبیق میں پڑھیں تو بہتر ہے۔ اچھا، ہر نکرے کی جب صفت آئے تو کیا وہ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، وہ صفت جو کوئی فائدہ پہنچائے، یعنی اس کے آنے سے نکرے میں کوئی رد و بدل ہو تو پھر ہم نکرے کو جو کیا ہے وہ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، مومنون کہا کہ آپ نے کافر کو خارج کر دیا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے کہتے ہیں رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ جَاءَنِی، لوگوں میں سے ایک مرد میرے پاس آیا، رجل نکرہ من الناس جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر کیا ہوئی؟ ہاں، صفت ہوئی نکرے کی۔ اگر معرفہ کے بعد ہوتا تو حال ہوتا، اب یہ صفت، بھائی مرد انسانوں میں سے نہیں ہوتا کیا؟ آپ یہ صفت کہیں نہ کہیں، مرد تو انسانوں میں سے ہے۔ اس من الناس والی صفت کے ذریعے رجل کا کوئی دائرہ محدود نہیں ہوا، تو یہاں پر آپ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کی ایک دو اور مثال بھی دیتے ہیں۔ باقی آپ کہیں کہ وہ کون سا لفظ ہے جس کی معنی میں صفتیت رکھی گئی ہے، یہ اتنا رائج نہیں ہے، اس لیے اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں رجیل قائم، رجیل اس میں تذکیر ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چھوٹا سا مرد کھڑا ہے۔ بھائی اب یہ چھوٹا سا اس مرد کو تخصیص لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے؟ یہاں پر کوئی صفت تقدیر بھی نہیں ہے، خود اس میں تذکیر ہونا اس میں صفت کی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک مورد جہاں پر معنی کے لحاظ سے ہے۔ یا ویسے بھی جب نکرے کی صفت لائی جائے تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جس کے لیے انہوں نے یہ 8 سے 9 لائنیں بیان کر دیں۔ ٹھیک، دوسرا مورد، جب نکرہ عمل کرے رفع کا، نصب کا یا جر کا، اس صورت میں بھی نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ نکرہ کس کا عمل کرے؟ ہاں، تینوں میں سے کوئی ایک کرے گا، ایک ہی وقت تو تینوں نہیں کرے گا۔ مثلا قائمن زیدان، زیدن بھی نہیں کہا۔ زیدن کیوں نہیں کہا؟ اگر زیدن کہتے تو آپ کو اشتباہ ہوتا کہ زید مبتدا مؤخر ہے، قائم خبر مقدم ہے، اس لیے انہوں نے قائمن زیدان کہا کہ زیدان کو آپ مبتدا مؤخر نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اگر مبتدا مؤخر مانے تو پھر ہمارے خبر کیا ہے؟ مشتق۔ خبر میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف پلٹنی چاہیے۔ قائمن میں ضمیر ہوگی ہوا کی، جبکہ مبتدا ہے زیدان، تو ان کی طرف یہ نہیں جا سکتی ہے، تو یہاں پر قائمن مبتدا ہے، زیدان خبر ہے۔ باقی نصب جر کی بھی مثال پڑھ لیں گے۔ اب کوئی بندہ پر اعتراض کرتا ہے کہ بھائی صفت اس وقت مبتدا بن سکتی ہے جب اس کا اعتماد ہو نفی پر، استفہام پر، فلاں فلاں پر۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے دوسرا مورد بتایا ہے کہ نکرے کو مبتدا بنا سکتے، یہ ان افراد اور ان علماء کے نزدیک ہے جو اعتماد والی شرط کو مد نظر نہیں رکھتے۔ خوب، تیسرا مورد آجی، نکرہ پر عطف ہو، کیا؟ لیکن پہلے میں مسبق ہو تو دوسرے کو بھی ہم جو ہے کیا مبتدا بنا سکتے ہیں، یا دوسرے میں اگر مسبق ہے تو ہم پہلے کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جو صدقہ دے کے آپ اس کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو فلاں دن 5 روپے دیے تھے، یہ دیے تھے۔ شاہد مثال یہ ہے کہ یہاں پر مغفرتن کو انہوں نے عطف کیا کس پر؟ قول پر۔ مغفرتن کے لیے کوئی صفت نہیں ہے لیکن قول کی صفت لائی گئی ہے، تو یہاں مغفرتن کو بھی آپ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ چوتھا مورد آجی دیکھیں، نہیں، جب نکرے کی خبر ظرف ہو
یا جار مجرور ہو تو نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ پس خبر کا ظرف جار ہونا یہ سبب ہے کہ نکرے کو مبتدا بنے۔ اچھا، اس ظرف اور جار مجرور کا مقدم ہونا بھی ضروری ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، مقدم ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو مقدم اس لیے نہیں کرتے کہ نکرے کو مبتدا بنا سکے۔ مبتدا ہونے کے لیے تقدیم شرط نہیں ہے، تو پھر تقدیم کیوں شرط ہے؟ اس میں ایک اور سبب ہے کہ اگر ہم ظرف کو اور جار مجرور کو مقدم نہیں کریں گے بلکہ نکرے کے بعد لائیں گے تو پھر ہم اشتباہ ہوگا کہ یہ نکرے کے لیے صفت ہے یا نکرے کے لیے خبر ہے۔ اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے مقدم کیا جاتا ہے، مبتدا کے لیے جو ہے کیا ہے مقدم کرنا شرط نہیں۔ یہ میرے دماغ میں آج آیا، 40 سال ہو گئے، یہ پڑھا بھی ہوں لیکن یاد نہیں تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ مقدم کرنا مبتدا کے لیے شرط ہے، تو کہتے نہیں، ظرف ہونا مبتدا کے نکرہ کے لیے شرط ہے، لیکن مقدم ہونا اس لیے ہوتا ہے تاکہ خبر اور صفت میں اشتباہ نہ ہو۔ بات واضح ہوگی؟ کیا ہوا؟ ہاں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسوغات الابتداء بنکرۃ، مسوغات یعنی وہ چیزیں جو جائز کرتی ہیں کہ ہم ابتدا کریں کس کے ساتھ؟ نکرہ کے ساتھ۔ لم یعول کر کے پڑھیں، یعول بمعنی لم یعتمد، اعتماد نہیں کیا گزشتہ علماء نے فی ضابط ذالک، نکرے کے مبتدا بنانے میں کسی خاص قانون پر، کوئی خاص قانون بتا دیتے، انہوں نے کوئی خاص قانون پر کوئی اعتماد نہیں کیا، کوئی خاص قانون کو ملا کر معیار نہیں بنایا، الا علی حصول الفائدہ۔ بس انہوں نے ایک بات کہی کہ جہاں پر نکرے کو مبتدا بنانے میں کوئی فائدہ حاصل ہو تو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ بھائی اب اتنے ہم ہوشیار کہاں ہیں کہ جملوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پر مبتدا بنانے میں فائدہ ہے، یہاں پر فائدہ نہیں ہے۔ ورأى المتأخرون، یہ تو متقدمین کی بات تھی، جو متأخر علماء ہیں انہوں نے پھر رأى دیکھا، انہ لیس کل عہد یہتدی الی مواطن الفائدۃ، یہ ہتدی ویسے ہدایت پانا، لیکن یہاں پر پہنچنے کا ترجمہ کریں۔ بھائی ہر ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا، مواطن بے معنی موارد، ان موارد میں جہاں پر فائدہ ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ فَتَتَّبَعُوهَا، تتبعو کا فائل کون ہے؟ واو، واو سے مراد ہے متأخرین، ہاں کی ضمیر جائے گی مواطن کی طرف، پھر متأخرین نے ان موارد کی جانچ پڑتال کی، فمن، میں نے نہیں پڑھنا، فمن، پھر کچھ متأخر ایسے جو مقلن، بہت کم گنتی کرنے والے ہیں موارد، مخلن، جو کہ خلل پہنچاتے ہیں کن کو؟ موارد جواز کو۔ مثلا موارد جواز 10 تھے، انہوں نے آگے 2 بتا دیے تو گڑبڑ کر دی۔ ومن، اور انہی متأخرین میں سے کچھ ایسے جو مکثر و موردن، وہ نکرے کو مبتدا بنانے کے مورد کو کثیر کر رہے ہیں، مما لا یصلح، اتنے موارد بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم نکرے کو مبتدا بنائیں، اور معدد، یا انہوں نے عدد بھی بیان کیا ہے لیکن کس کا؟ لِأُمُورٍ مُتَدَاخِلَةٍ، ایسے امور کا جو ایک دوسرے میں تداخل ہے، یعنی ایک ہی قسم کی اگر 4 شقیں تھیں تو انہوں نے چاروں کو الگ الگ جو ہے کیا ہے وہ حساب کیا ہے۔ وَالَّذِي يَظْهَرُ، اب مصنف اپنا نظریہ بیان کریں، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے، انہا، کہ یہ موارد منحصرۃ فی 10 امور، بھائی کتنے امور میں منحصر ہیں؟ 10 میں۔ عشرتے یا عشرتے، اس میں ہر دفعہ میں اشتباہ ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ عہدہا، عہدہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ امور کی طرف۔ ان امور میں سے پہلا امر، ان تکون نکرتو، تکون کا اسم کون ہے بھائی میرے؟ ہاں، موصوفتاً، موصوف ہونا چاہیے، لفظاً یعنی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، اور تقدیراً یا وہ صفت چھپی ہوئی ہوگی، اور معناً یا معنی پر جب ہم غور کریں گے تو صفت کی معنی ہمیں نظر آئے گی۔ فالاول، موصوف لفظی،
جیسے وہ اجل مسمى عندہ، اجل نکرہ ہے، مسمى اس کی صفت ہے، عندہ اس کی خبر بنے گی۔ ومن ذالک قولہم، ومن ذالک یعنی موصوف لفظی میں سے ہے قولہم، عربوں کا یہ قول۔ ضعیف، ضعیف نکرہ ہے، یہ مبتدا بنا۔ آذ یہ پھر جملہ اس نکرے کی صفت بنی، ٹھیک ہے۔ بے قرملا ظاہراً ہے، ایک درخت ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں۔ آذ بھی فعل ماضی ہے، یہ التجا کی معنی میں ہے، التجا یعنی انہوں نے وہاں جا کے پناہ لی اس درخت کے پاس۔ ضعیف نے پناہ لی، ضعیف نے جا کے التجا کی اس درخت کے پاس جس میں کوئی کانٹے نہیں ہیں۔ خیر یہ تو ترجمہ۔ شاہد مثل ہماری جب نکرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے۔ اذ الاصل کہتے ہیں پھر یہ ضعیف تو صفت ہے نا، یہ کیسے مبتدا بنا؟ کہتے ہیں اصل میں تھا رجل ضعیف، ٹھیک ہے، موصوف حذف تھا، صفت حذف نہیں تھی، موصوف حذف تھا۔ فالمبتدأ فی الحقیقت هو المحذوف، تو مبتدا حقیقت میں جو ہے کیا وہ محذوف ہے، یعنی رجل ہے، ضعیف و مبتدا نہیں ہے۔ وہ موصوف، وہ محذوف کیا چیز ہے؟ موصوف ہے۔ والنحویون یقولون، اور نحوی حضرات کہتے ہیں، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف ان کے اس نظریے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ یبتدأ بنکرۃ، نحوی کیا کہتے ہیں کہ نکرے کو مبتدا بنایا جائے گا، ابتدا کی جائے گی، اذا کانت النکرۃ موصوفۃ، جب نکرہ کیا ہو؟ خود موصوف ہو، ٹھیک ہے۔ او خلفا من موصوف، یا موصوف کی جگہ پہ رہو، تو یہاں پر ضعیف موصوف کی جگہ پہ آ گیا ہے، تو نحویوں کے مطابق ضعیف مبتدا ہے۔ والصواب ما ذکرنا ہو، لیکن صحیح نظریہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ وہ کیا تھا؟ ہم نے کس کو ذکر کیا؟ موصوف کو نا، آپ بتاؤ۔ ایسے مزہ خراب، رجل مبتدا ہے، ضعیف مبتدا نہیں ہے، تو موصوف ہے نا۔ وَلَيْسَتْ كُلُّ صِفَةٍ، اب یہاں پر تحصلوں کی جگہ پہ تحصلوں کہیں تو بہتر ہے میری نظر میں۔ ہر صفت وہ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ فَلَوْ قُلْتَ، اگر تم کہو رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ جَاءَنِی، لوگوں میں سے ایک مرد میرے پاس آیا، تو لم یجز، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا غیر انسان بھی مرد ہوتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے اس صفت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وثانی، دوسرا مورد کس کا؟ جب ہمارے نکرے کی صفت تقدیر میں رکھی گئی ہو۔ قولہم، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نحو قولہم، نحو کو اگر لائیں گے تو قولہم، جیسے عربوں کا قول ہے اسمنو منوان بدرہم، گھی کے 2 من 1 درہم کے ہیں۔ اب منوان مبتدا ہے، کیا ہے؟ مبتدا۔ بدرہم اس کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ تو اس مبتدا کے لیے صفت کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس کی صفت جو تھا اصل میں اے منوان منہو، منہو جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر منوانے کے لیے صفت ہو گئی۔ وقولہم یا وقولہم، بھائی جیسے عربوں کا قول ہے شر احر ذا ناب، بھائی شرن جو کیا ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ احر ذا ناب یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اب اس کی صفت کا ہے؟ کہتے ہیں اس کے بعد آپ عظیم ان کو بڑا شر، ٹھیک ہے، وہ تقدیر میں رکھے ہیں۔ اذ المعنی شرن، ٹھیک ہے، ایو شر، وہ شر جو شر ہے، کیسا شر ہے، ٹھیک۔ وثالث، جہاں پر صفت کا لفظ بھی ذکر نہیں ہے، صفت تقدیر میں بھی نہیں، معنی جیسے رجیل جاءنی، مردڑو منہ اٹھایو، چھوٹا سا مرد میرے پاس آیا، لأنہ اس لیے کہ یہ رجیل فی معنی رجل صغیر، چھوٹے مرد، مونچھ کے بال کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ چھوٹے مرد کی۔ ہاں۔ وقولہم ما احسن زیدن، یہاں بھی ما مبتدا ہے بھائی میرے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ما کی صفت تو کوئی نہیں، کہتے ہیں اس کی اصل معنی یہ لأنہ فی معنی، اس لیے کہ یہ قول فی معنی اس معنی میں ہے،
شیء عظیم حسن زیدن، وہ عظیم چیز تھی جس نے زید کو جو ہے کیا وہ خوبصورت بنا دیا۔ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ صِفَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَيَكُونَانِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي۔ فرماتے ہیں یہ جو رجیل ہے اور ما احسن ہے، اس میں کوئی صفت مقدر نہیں ہے، فیکونا تو نتیجے میں یہ دونوں ہو جائیں گے من القسم الثانی، دوسرے قسم میں سے، حالانکہ تیسرے قسم سے ہوں گے، لیکن جب مقدرہ کی نفی کر دی تو باقی کتنے قسم بچے؟ ایک لفظی ایک معنوی۔ تو اس لحاظ سے مقدرہ کی نفی ہونے کی وجہ سے معنوی دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ والثانی، دوسرا مورد جہاں پر نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں، 10 میں سے نا؟ نہیں تو کس میں سے؟ ہاں، ان تکون عاملتاً، وہ نکرہ کیا ہونا چاہیے؟ عامل ہونا چاہیے، اما رفعاً، یا تو وہ عمل رفع کرے گا، قائم زیدان، قائم نے زیدان کو رفع دیا ہے، عند من اجازہ، البتہ تمام نحوی قائم کو مبتدا نہیں کہتے، کیونکہ بعد کہتے ہیں اس کا اعتماد نہیں ہے استفہام پر، نفی پر، فلاں فلاں پر، لہذا وہ مبتدا نہیں بن سکتے، عند من اجازہ، یہ اس نحوی کے نزدیک ہے جو ایسی اجازت دیتے ہیں، او نصباً، یا عمل نصب کرے گا، جیسے امرن، کیا؟ امرن بمعروف صدقتن، حاجی صاحب صدقتن، ہاں، اب یہاں پر شاہد مثال یہ ہے کہ یہاں پر امر نے کس میں نصب کا عمل کیا؟ امر مبتدا ہے، صدقتن اس کی خبر ہے، کہتے ہیں بے معروف ظرف ہے، بظاہر جار مجرور ہے، لیکن اس کو محلن کیا مانیں گے؟ منصوب مانیں گے، اسے ظرف و منصوب المحل، اس لیے کہ یہ ظرف جو محلن منصوب ہے مصدر کی وجہ سے، وہ مصدر کیا ہے؟ امر۔ او جرن، بھائی یا وہ نکرہ کیا عمل کرے گا؟ جر والا عمل کرے گا، جیسے غلامو امرأتن جانی، عورت کا غلام میرے پاس آیا، اب غلام نے امرأہ کو جر دیا، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے حالانکہ تخصیص بھی لگ گئی لیکن جر دیا ہے، تو یہ مبتدا جانی اس کی خبر۔ وَشَرْطُ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً، وَشَرْطُ هَذِهِ، هَذِهِ مونس کا اشارہ لائے، یعنی هَذِهِ یعنی صورت اخیرہ، رفع نصب والے کی شرط نہیں ہے، جر والے کی شرط یہ ہے کہ ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہو، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو پھر تو مضاف خود بخود معرفہ ہو جائے گا، پھر تو مبتدا بن سکتا ہے، کما مثلنا، جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ امرأتن کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو یہاں پر تو صحیح معرفہ ہے نا، غلام و امرأتن، کون معرفہ ہے؟ یہ غلام و امرأتن، ہاں کون معرفہ ہے؟ پورا ایک ہی جملہ ہوگا، مضاف الیہ جی ایک ہی چیز ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو بھی مضاف معرفہ ہو جائے گا، پھر تو نہیں ہوگا، تو پھر یہی تو کہہ رہا ہے، نیند میں ہو پھر خام خام۔ خوب، او معرفہ یا مضاف الیہ معرفہ ہو، کیا ہو؟ مضاف الیہ معرفہ ہو، لیکن والمضاف مما لا يتعرف بالاضافت، مضاف ان کلمات میں سے ہے جو اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتا، جیسے مثلک لا یبخل، تیرے جیسا کنجوس نہیں ہوگا، اب مثل کاف کی طرف مضاف بھی ہوا ہے، ضمیر کی طرف مضاف، لیکن مثل ان الفاظ میں سے جو کبھی معرفہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک، ہاں، وغیرہ لا یجود، تمہارے علاوہ کوئی سخی ہے ہی نہیں، آج جو آپ کو سموسے پکوڑے منگوانے منگا لو، ٹھیک، وَأَمَّا مَا أَدَى ذَلِكَ، لیکن ان دو موارد کے علاوہ، دو موارد کون سے تھے؟ مضاف الیہ نکرہ بھی نہ ہو اور مضاف ان چیزوں میں سے بھی نہ ہو جو معرفہ نہیں ہوتی، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ فِيهِ مَعْرِفَةٌ لَا نَكِرَةٌ، بے تحقیق مضاف الی المعرفت، جو مضاف ہوگا معرفہ کی طرف فی ہے، اس مثال میں وہ معرفہ ہو جائے گا، وہ تو نکرہ ہوگا ہی نہیں، پھر تو اس کو مبتدا بنانے میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ وثالث العطف، تیسرا مورد جہاں پر نکرے کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، جب عطف کریں نکرے کو
بشرط کون المعطوف والمعطوف علیہ، لیکن ایک شرط ہے کہ معطوف میں یا معطوف علیہ میں مما ایسی چیز ہونی چاہیے یسوغ الابتداء بہی، جو جائز کرتی ہو ابتدا کو بہی اس چیز کے ذریعے، بہی کی ضمیر ماں کی طرف پلٹا دیں، یا یسوغ الابتداء بہی، جائز ہو مبتدا بنانا بہی اس چیز کے ذریعے، جیسے طاعۃ وقول معروف۔ بھائی میرے اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، طاعۃ یہ تو نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قول معروف میں معروف صفت ہے قول کی، لہذا اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ او اے امثل من غیرہما، اب یہ جو ہے اے امثل من غیرہما کا مطلب یہ ہے کہ یا تم ان کے علاوہ کوئی اور مثالیں دو، ٹھیک ہے، جیسے قول معروف و مغفرۃ، ٹھیک ہے بھائی، اوپر والی مثال میں پہلے نکرے میں مسوغ نہیں تھا، دوسرے میں تھا، اب اس مثال میں یہ ہے کہ پھر قولن میں کوئی جو ہے کیا ہے وہ قولن میں جناب یہ ہے مسوغ، ٹھیک ہے، کیونکہ معروف اس کی صفت، مغفرتن میں کچھ نہیں ہے، خیرن اس مغفرتن کے لیے کیا ہے، خبر ہے، صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے نحوی ہیں اطلق العطف، انہوں نے کہا نکرہ پہ عطف ہو تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اس میں یہ مسوغ والی بات نہیں کہی، ٹھیک ہے۔ وَأَحْمَلَ شرط، انہوں نے یہ جو ہم نے کہی نا کہ یا پہلے میں مسوغ ہو یا دوسرے، اس شرط کو محمل کر دیا ہے۔ منہم ابن مالک، ان میں سے ایک ابن مالک بھی ہیں۔ والرابع، چوتھا مورد، ان یک، بیٹا ہیں ہی 10، کوئی اور بھی عدد ہیں کیا کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ جب 2 4 عدد ہوں، 10 کا ہو 6 کا ہو تو پھر آپ کو پریشانی ہونی چاہیے، درس کا ماحول خراب نہیں کرو۔ ان یکون خبر نکرت ظرفا و مجرورا، نکرے کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، پھر وہ لف نشر مشوش، عبارت میں پہلے ظرف ہے بعد میں جر، پھر ترجمے میں پہلے الٹ کر دیا۔ قال ابن مالک، بھائی یہ کس نے بات کہی ہے؟ ابن مالک نے، ٹھیک ہے، یہ بات ظرف والی نہیں، یہ بعد والی، اور جملہ یا خبر کیا ہونی چاہیے؟ جملہ ہونی چاہیے۔ تو ان 3 موارد میں بھی ہم نکرے کو کیا مبتدا بنا سکتے ہیں، جب خبر ظرف ہو، جب خبر جار مجرور ہو، جب خبر کیا ہو؟ جملہ ہو، جیسے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، لدینا ظرف ہے، یہ خبر مقدم، مزید مبتدا۔ لکل اجل کتاب، لکل اجل یہ خبر مقدم ہے، کتاب یہ جو ہے کہ مبتدا مؤخر ہے۔ وَقَصَدَكَ غُلَامُهُ رَجُلٌ، یہاں پر قصدک غُلَامُهُ یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر۔ وَشَرْطُ الْخَبَرْ فِيهِنَّ الْاخْتِصَاصُ، اچھا ان مثالوں میں شرط یہ ہے کہ بھائی اس نکرے کو کچھ نہ کچھ اختصاص ملتا ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں لکل اجل کتاب، اب کتاب کو کچھ نہ کچھ تخصیص لگ گئی، یا آپ کہتے ہیں فی الدار رجل، دار پر الف لام آ گیا، یعنی خاص گھر میں مرد ہے تو یہ مبتدا بنانا جائز ہے، لیکن اگر آپ کے فی دار رجل، پھر اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی گھر میں کوئی مرد ہے، وہ تو لازمی ہے کہ اتنے گھر ہیں تو کسی نہ کسی میں تو کوئی مرد ہوگا، تو اس صورت میں آپ نکرے کو مبتدا نہیں بنا سکتے، اختصاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی مثلا الدار ہونا چاہیے، فلو قیل فی الدار رجل، تو یہ لم یجز، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأن الوقت لا یخلو، اس لیے کہ کوئی بھی وقت خالی نہیں ہوتا، کس بات سے؟ ان یکون فی الدار رجل ما، کسی گھر میں کوئی مرد ہو، فی الدار ما، کسی گھر میں، فلا فائدۃ فی الاخبار بذالک، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ خبر دی جائے اس مورد میں جو کہ غیر محدود نکرے کی۔ قالو و تقدیم، قالو نحویوں نے کہا ہے کہ پھر ان مورد میں خبر کو مقدم ہونا چاہیے، فلا یجوز رجل فی الدار، وہ کہتے ہیں نتیجے میں خبر کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، یہ قالو مصنف سے کہتے ہیں کہ آپ فرمائیں وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ، صحیح نظریہ ہے کہ مقدم کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مقدم کو مبتدا کے لیے لازمی نہیں مانتے،
ہم مقدم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اشتباہ سے بچ سکیں۔ انما وجب تقدیم ہونا، بتحقیق اس چوتھے مورد میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، لدفع توہم صفت، تاکہ صفت والا وہم دور ہو جائے۔ واشتراطہ ہونا، واشتراط تقدیم ہونا، اور تقدیم کی شرط لگانا ہونا اس ظرف میں اور جار مجرور میں، یوہم، یہ وہم میں ڈال دیتی ہے کہ ان لتقدیم مدخلا فی تخصیص، کہ یہ جو ہم مقدم کرتے ہیں یہ نکرے کو کچھ نہ کچھ مخصوص کرتی ہے، دائرہ محدود کرتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وقد ذکر المسألۃ فیما یجب فیہ تقدیم الخبر، اور علماء نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو فیما، ان موارد میں سے جہاں پر خبر کو مقدم کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ وذاک موضعها، وذاک، یہ بحث یہاں بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بحث وہاں کرنی چاہیے جہاں تقدیم الخبر کی بات آتی، مسوغات میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔